بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ سوالات جو آپ کمنٹ میں پوچھتے ہیں ان کا تسلی بخش آپ کو جواب دیا جا سکے، کیونکہ وہاں پہ میکسیمم چند ورڈ میں جو ہے چند فگروں میں جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں فل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا سکتا ہوں ہر پہلو۔ چار مین کوہچن تھے جس کے بارے میں بار بار آپ دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا، مختلف ویڈیوز کے نیچے اس کے کمنٹ کیے گئے، تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سب سے زیادہ آج کل پوچھے جانے والا جو کوہچن ہے وہ ہے انگلینڈ جانے کے لیے کون سی ویکسین لگوانا پڑے گی۔ یورپ کے لیے میں نے ویڈیو اس پہ بنا دی ہے کہ کون کون سی ویکسین انگلینڈ پہ ویڈیو نہیں بن سکتی، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کوہچن کا ایک ہی آنسر ہے کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے، انڈیا ریڈ لسٹ میں ہے، بنگلہ دیش ریڈ لسٹ میں ہے، نیپال ریڈ لسٹ میں ہے۔ جو ملک ہے ہی ریڈ لسٹ میں تو ان پہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا، آپ نے جا کے 10 دن گزارنے ہی ہیں ہوٹل میں۔ ہاں، جب یہ ختم ہو جائے گا ریڈ لسٹ والا، گرین لسٹ میں چلا جائے گی ہماری کنٹری، تو اس وقت اگر کہ یہ کہتے ہیں جیسے یورپ نے اناؤنس کیا ہے کون کون سی ویکسین ایکسیپٹیبل ہے، کون کون سی ویکسین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس وقت یہ اناؤنس کر سکتی ہے یو کے کی حکومت۔ فی الحال کوئی بھی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ویکسین کوئی بھی لگوانی چاہیے، سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے، سنبھال لیں۔ کل آنے والے دن میں یہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں۔ بہرحال تازہ ترین خبر یہ ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کل والی ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ 21 جون کو لاک ڈاؤن ختم ہونا تھا، لیکن وہ 19 جولائی کو چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ وائرس ہے، جو انڈین وائرس عرف عام میں کہتے ہیں، وہ کافی زیادہ پھیل رہا ہے اور کافی زیادہ اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم چل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یو کے میں اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا، یعنی کہ 19 جولائی تک کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو سب سے بڑی انگلینڈ میں اس وقت پرابلم کی ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن قریب تر کسی بھی ٹائم میں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بڑی تعداد میں مریض نئے سامنے آ رہے ہیں۔ اب جو اس کے بعد سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کویشچن ہے، بھائی بہن کزن یا اور کی قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کون بلوا سکتے ہیں۔ اس پہ پہلے میں نے ایک دو مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ نالج شیئر کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نئی اپڈیٹ یہ ہیں کہ جو آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں رشتہ دار، وہ آپ بلوا سکتے ہیں۔ وہ آپ کا بہن ہے، بھائی ہے، آپ کا کزن ہے، انکل ہے، لیکن آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یورپ میں تھے تو اس کے ایکسپینس آپ برداشت کر رہے تھے، اگر آپ انگلینڈ میں تھے تو اس کے ایکسپینس آپ برداشت کر رہے تھے، بھیج رہے تھے اس کو، اس کی رسیدیں بھیجنے کی، تمام چیزوں کی، پیسے ہر منتھ جو آپ بھیجتے تھے وہ، اس طرح کے پروف، یا اگر آپ کا کہ ان ریلیٹیو میں سے کوئی بندہ یورپ میں موجود رہا ہے، اس کے گھر کا رینٹ وغیرہ، کانٹریکٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے نام پہ ہیں، یا اس طرح کے پروف ہیں کہ آپ اس کی مدد کرتے رہے ہیں، اس کو پیمنٹ کرتے رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ پہ یہ کیس اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو بلوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ کے ریلیٹیو ایسے ہوتے ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان کے لیے بھی بہت اپرچونٹی ہے، ان کو بھی آپ بلوا سکتے ہیں۔ ان کو اسی بیس پہ کہ وہ ڈسیبل ہیں، کام نہیں کر سکتے، میں ان کو سنبھالنا چاہتا ہوں، تو ان کو بھی بلانا بہت ایزی ہے یو کے میں، اس کو بھی آپ ان کا کیس بھی فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اپنے ذہن میں رکھنا جو میں نے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ ایک بھائی ہے، وہ بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، اور اس کا ایک بھائی جو ہے وہ برٹش بے شک نیشنل ہے، تو وہ بلا لے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ کل کوئی ورک پرمٹ وغیرہ نکلے تو اس میں اس کو پلس پوائنٹ مل سکتے ہیں کہ اس کا آلریڈی بلڈ ریلیشن وہاں پہ ہے، ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی اس کو بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد یورپین آئرلینڈ جو ہے اس سے انگلینڈ شفٹ ہونے کا آسان طریقہ کون سا ہے، میں نے اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی کہ یورپی یونین کا وہ کون سا ملک ہے جو 30 جون کے بعد بھی جس کی شہری آزادانہ طور پہ یو کے میں جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ اس کا ٹائٹل نہیں تھا آئرلینڈ کا، تو اس وجہ سے آپ کو وہ ویڈیو ایکسیس اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ آئرلینڈ کے ٹائٹل کے ساتھ میں اس ویڈیو میں تھم نیل بھی میں نے لگا دیا تاکہ آنے والے وقت میں بھی آپ
اس ویڈیو کو سرچ کر سکیں، دیکھ سکیں۔ دیکھیں آئرلینڈ جو ہے وہ یورپی یونین سے پہلے کا انگلینڈ سے آزاد ہونے والا ایک ملک ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا، کیونکہ نسل ایک ہی ہے، دونوں جو ہے وہ انگلش کنٹریز ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کی نسلیں آپس میں رشتہ دار ہیں، تو یہ علیحدہ تو ہو چکے تھے لیکن ان کی آپس میں بہت زیادہ خاندانی ریلیشن شپ تھے، ایک دوسرے کے بغیر ان کا رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں یہاں پہ اگزامپل دوں گا، سیم لائک انڈیا پاکستان جیسے آزاد ہوا لیکن بہت ساری رشتہ داریاں ادھر ادھر ہیں، جیسے کشمیر کی ہیں، اسی طرح کی سچویشن جو تھی ان کے درمیان تھی۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ سفر کرنے کی بجائے خاندانوں میں ہم معاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، بے شک تم اب علیحدہ ملک ہو، آئرلینڈ، ریپبلک آئرلینڈ، اس کا کیپٹل ڈبلن ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ آنے جانے میں، کام کرنے میں، رہنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ رکھی جائے۔ اس معاہدے کے بعد کہیں جا کے یورپی یونین بنی تھی، اس کے بعد یہ تمام چیزیں آئیں۔ وہ معاہدہ ابھی بھی آئرلینڈ اور برٹش لوگوں کے درمیان قائم ہے۔ اگر آپ آئرلینڈ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، آئرلینڈ کا آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، اٹس مین کہ آپ یو کے جا کے رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس آلریڈی یورپین پاسپورٹ، آپ آئرلینڈ جا کے رہتے ہیں تو 5 سال آپ کو گزارنے پڑیں گے وہاں پہ لیگل، تو آپ آئرلینڈ کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے۔ اور اگر آپ اسائلم سیکر ہیں اور آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کا اسائلم پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، تو وہاں پہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ کا اسائلم ایکسیپٹ ہونے کے 3 سال بعد آئرلینڈ اسائلم سیکرز کو، ریفیوجیز کو نیشنلٹی دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اپرچونٹی آئرلینڈ کی ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ میں لیگل جانا اور رہائش پذیر ہونا سب سے زیادہ آسان آج کل کن کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب سے بڑی اپرچونٹی پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے ہے، جنہوں نے ابھی ابھی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے یا ابھی ابھی انہوں نے اپنا کی اچھی پروفیشنل ڈگری حاصل کر لی ہے، اب وہ مزید فارورڈ ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ یو کے جائیں، وہاں پہ اپنی مزید ڈگری کمپلیٹ کریں، آپ کو 2 سال کا ٹائم ملے گا، وہاں پہ آپ جاب تلاش کریں، جاب تلاش کرنے کے بعد وہاں پہ کام کریں اور آگے آگے جاب ایکسٹینڈ کرتے رہیں، تو آپ ایک دن وہاں پہ نیشنل ہو سکتے ہیں، پرماننٹ یو کے میں رہ سکتے ہیں۔ یہ قانون ابھی ریسنٹلی پاس ہو کے امپلیمنٹ ہو چکا ہے، تو اس سے بھی اپرچونٹی آپ لے سکتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ زیادہ زیادہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں بڑی تعداد میں اب انڈینز نے رخ کیا ہے صرف اسی قانون کی وجہ سے انگلینڈ کا، اور بے شمار اسٹوڈنٹ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر باقی جیسے پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش ایسے لوگ کنٹریز ہیں، ان کو بھی اگر ایز اے اسٹوڈنٹ جانا ہے کسی ملک میں اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسی ملک میں رہیں، وہیں پہ کام کریں، تو یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے ان کے لیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔